من اللہ نور، اے محبوب ہم نے آپ کے مکمل وجود کو نور میں تبدیل فرما کر پیش فرمایا ہے۔ حضرات گرامی اس حبیب کی بارگاہ میں درود پڑھیں جس حبیب کی شان یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبر آخر الزمان اپنے مسند پر تشریف فرما ہے۔ ایک عربی آتا ہے، اس کے بعد سننے کے بعد انشاءاللہ ہم اور آپ درود شریف پڑھیں گے۔ ایک عربی آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے اے محمد ابن عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میرے آقا مسکراتے فرماتے ہاں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ایک اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، ایک رب کی پوجا کروانے کے لیے، ایک رب کی وحدانیت کا اعلان کروانے کے لیے میں تشریف لایا ہوں۔ میرے نبی نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس دیہاتی عربی بدو نے عرض کیا تھا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے۔ پہلے کے لوگ معجزہ دیکھنے کے لیے کہتے تھے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، یعنی ان کو معلوم ہوتا تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوگا وہ پاور والا ہوگا، جو اللہ کا نبی ہوگا وہ اختیار والا ہوگا، جو اللہ کا نبی ہوگا وہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہوگا۔ اللہ کا ولی اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا حبیب ہوگا حضرات گرامی تو طاقت والا ہوگا، پاور والا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کا ایسا ولی ہوں، ایسا ولی ہوں، ایسا دوست ہوں، ایسا نبی ہوں، ایسا حبیب ہوں، ایسا پیارا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے زیادہ کسی کو پیارا بنایا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی اللہ رب کائنات کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں بتا تجھے کون سا معجزہ دیکھنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی اس فرمان پر وہ عربی کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہ سامنے ایک پیڑ نظر آ رہا ہے، ایک درخت نظر آ رہا ہے، اس پیڑ کو اپنے پاس بلا کر دکھائیے۔ حضرات گرامی قربان جائیے، یہ کسی جادوگر کی بارگاہ نہیں ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ہے، یہ کسی طلسماتی طاقت والے کی بارگاہ نہیں ہے، یہ بارگاہ خدا کی عطا کردہ طاقت والے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بتا کیا چاہتا ہے۔ اس دیہاتی نے عرض کیا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو جو پیڑ سامنے نظر آ رہا ہے اس پیڑ کو اپنے پاس بلا کے دکھائیے۔ نبی فرماتے ہیں میں بلاؤں یا تو خود جا کے کہہ دے کہ چل تجھے محمد ابن عبداللہ نے بلایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ اتنا سننا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اس دیہاتی سے جا اور جانے کے بعد اس پیڑ سے جو جس کی طرف تو نے اشارہ کیا ہے اس سے جا کے قریب جانے کے بعد کہہ دینا چل تجھ کو محمد ابن عبداللہ نے بلایا ہے، چل تجھے یاسین و طٰہٰ نے بلایا ہے، چل تجھے گنبد خضرا کے مکین نے بلایا ہے، چل تجھے رحمت للعالمین نے بلایا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا اور دل میں رسول اللہ کی محبت کا چراغ روشن کیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے وہ جلیل القدر صحابہ تمام تشریف فرما ہے۔ آقا فرماتے جاؤ اس پیڑ سے کہہ دے کہ تجھے محمد نے بلایا ہے۔ وہ آدمی گیا اور جانے کے بعد پیڑ کے پاس پہنچا اور پیڑ کے پاس پہنچنے کے بعد کہتا ہے چل تجھے محمد نے بلایا ہے، چل تجھے محمد نے بلایا ہے، چل تجھے محمد نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پیڑ پہلے داہنے ہلا، پھر بائیں ہلا، پھر داہنے ہلا، پھر بائیں ہلا اور ہلتے ہلتے مستی میں جھومتے ہوئے اپنی جڑ سے اکھڑ گیا۔ اور اکھڑنے کے بعد جیسے ننھا سا بچہ پاؤں پاؤں چلتا ہے، بکریاں بکریاں چلتا ہے، ایسے وہ پیڑ چلنے لگا اور چلتے چلتے محمد عربی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ وہ پیڑ جب چلنے لگا تو وہ دیہاتی دیکھ رہا تھا اور دیکھ دیکھ کر کہہ رہا تھا خدا کی عزت کی قسم جب محمد کی طاقت کا عالم یہ ہے تو محمد کے سراپا کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ حضرت علامہ مفتی قمر رضا حقانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس عربی نے دیکھا کہ وہ پیڑ چلتے ہوئے آ رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں پہنچا۔ اچھا وہ پیڑ اپنی جگہ سے اکھڑ تو گیا اور اکھڑنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پہنچا تو خاموش نہیں رہا، وہ تو بولنے لگا۔ اب آپ کہو گے حقانی وہ پیڑ کیا بولا تھا، وہ صحابی پیڑ نبی پر کیا پڑھ رہا تھا، تو آپ کو جواب دے گا حقانی کہ وہ پیڑ نبی کی بارگاہ
में हाजिर होने के बाद अर्ज कर रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ए मेरे आका, आपसे ज्यादा हसीन व जमील कहाँ है कोई। इतना देखना था कि उस आराबी ने नबी पाक के पाए नबूवत को थाम लिया और थामने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये है मेरे आका की शान, ये है मेरे आका की शान व शौकत। लोग कहते हैं इस्लाम दहशत गर्दी का मजहब है, लोग कहते हैं इस्लाम दहशत गर्दी से फैला है, लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की नोक पर फैला है। मैं उन जालिम दुश्मनों को बताना चाहता हूँ, इस्लाम तलवार की धार से नहीं फैला है, मोहम्मद मुस्तफा के किरदार से फैला है। अल्लाह की कसम, जो देखता था दीवाना होता चला जाता था। आइए उसी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम और आप मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा दे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मेरे नबी का पूरी कायनात में कोई जवाब नहीं है, मेरे नबी की अजमतों का कोई जवाब नहीं है, मेरे नबी की शान व शौकत का कोई जवाब नहीं है। वो तो नबी हैं, खुदा की इज्जत की कसम, हिंदुस्तान के अजमेर में रहने वाले ख्वाजा का कोई जवाब नहीं। बेशक कोई जवाब बताओ, नहीं है। जो सागर को कासे में समेट ले, वाह क्या बात। एक प्याले में पूरा आना सागर का पानी आ जाए जी, वो एक नबी का बेटा है। तो जब बेटे की ताकत का आलम क्या है, आलम ये है, तो फिर सोचिए कि बेटे के बाप की ताकत का आलम क्या होगा जी, है कि नहीं। आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का ज़ौक़ और बेदार करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तकरीरी कर लेता हूँ, मैं नात भी पढ़ लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शायरी भी कर लेता हूँ, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ सुनाऊँ आपको। बिल्कुल बगदादी साहब सुनाऊँ आपको। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए सारे लोग, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक मतला एक शेर सुनाता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। अगर आपकी बेदारी रही तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर तकरीर होगी। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बिल्कुल दिल जमई के साथ। मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले। ऑपरेटर साहब है कि नहीं है? नहीं है, है? कह दीजिए बेस कम कर दें, ट्रेवल्स आवाज खोलें इसकी। मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मेरे मौला ये शोहरत नहीं चाहिए। मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मेरे मौला ये शोहरत नहीं चाहिए। मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, सब कुछ मिले, मेरे मौला ये शोहरत नहीं चाहिए। उनके दर की गुलामी हमें भी मिले, उनके दर की गुलामी हमें भी मिले। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, उनके दर की गुलामी हमें भी मिले। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। आपने बड़ी खामोशी के साथ मतला सुना है, लेकिन अब मैं वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ जिस पे आप खामोश नहीं रहेंगे। अगर आप खामोश रहे तो फिर एहसान फरामोश होगा। मेरे एहसान के नहीं, इमाम हुसैन के एहसान। आज से सालों पहले रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे दीन की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज जो आपके सरों पे टोपियां नजर आ रही है ना, ये टोपियां नजर आए इसलिए, आपकी मस्जिद के जो मीनार नजर आ रहे हैं, ये मीनार शान व शौकत के साथ खड़े रहे इसलिए। हक व बातिल से घमासान लड़ाई हुई
اور امام عالی مقام حق بجانب ہو کر دشمن سے لڑ کر اپنی گردن کٹا کر اسلام کا پرچم بلند کر گئے۔ حال کیا تھا؟ یزید کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ احسان کیا کیا امام حسین نے؟ سنیے، اس کے بعد شعر سناتا ہوں۔ احسان کیا تھا؟ احسان یہ تھا کہ امام حسین ہم سب کے ایمان کو بچانے کے لیے چلے آئے۔ جی حق بات، بڑے احسان کی بات۔ اگر امام میدان کربلا میں آتے نہیں تو آج اسلام سسک رہا ہوتا، اور اسلام کو بچایا حسین نے۔ اب اس کے بعد کا جملہ جو ہے یہ شعر کے بعد انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اسلام کو بچایا حسین نے ہے۔ تفصیلی گفتگو محرم میں کبھی ہوگی انشاءاللہ۔ امام پہنچے کربلا تو یزیدیوں کی ڈیمانڈ تھی، حسین اپنا ہاتھ ہمیں دے دو، حسین اپنا ہاتھ ہمیں دے دو۔ ہاتھ مانگنے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ کاٹ کر دے دو، ہاتھ مانگنے سے مطلب یہ تھا کہ حسین ہم سے ہاتھ ملا لو، حسین ہم سے سنگٹھن کر لو، حسین ہماری سمرتھن میں بولو، حسین ہمارے ساتھ ہو لو، حسین ہمارے سپورٹ میں آ جاؤ، حسین ہماری سلطنت کے سائے میں آ جاؤ۔ تو حسین نے کہا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہوگی لیکن محمد کا نواسا حسین ایک طرف ہوگا۔ علی ہمیشہ حق کے ساتھ تھے، حق علی کے ساتھ تھا۔ آج کربلا میں حسین حق کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حسینیت، نعرہ تکبیر۔ ایک پارٹی لے کر حسین نکلے، اس پارٹی کا نام تھا محمدی پارٹی، اور ادھر یزیدی پارٹی تھی۔ یزیدی پارٹی نے کہا کہ حسین ہاتھ دے دو، حسین نے کہا نہیں، ہاتھ نہیں دیں گے۔ جبکہ یزیدی پاور میں تھے، لشکر یزیدیوں کے پاس، طاقت یزیدیوں کے پاس، سینا یزیدیوں کے پاس، اقتدار یزیدیوں کے پاس، کرسی کا جنون یزیدیوں کے پاس، پیسے، دولت، سونے چاندی کے سکے یزیدیوں کے پاس، تمام چیزیں، تمام اسلحے یزیدیوں کے پاس۔ حسین اور حسین کے جتنے چاہنے والے ہیں ٹوٹل 72 کربلا میں، اور ادھر مقابلہ 22,000 کا ہے، 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور ایک طرف حیدر کرار 72 کے ساتھ، حیدر کرار کا بیٹا 72 کے ساتھ کربلا میں ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ ہاتھ دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ حسین ہاتھ نہیں دو گے تو معاملات سنگین ہو سکتے ہیں، ہاتھ دے دو گے تو جانیں معاف کرتی جائیں گی، ہاتھ دے دو گے خونریزی نہیں کی جائے گی، ہاتھ دے دو گے حسین تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہیں سمان دیا جائے گا، تمہیں عزت دی جائے گی، تمہیں پاور دیا جائے گا، تمہیں کرسی دی جائے گی۔ تو کربلا کے حسین نے امام پاک نے جواب دیا تھا، ظالم تو مجھے پاور دینے کی بات کرتا ہے، تو مجھے طاقت دینے کی بات کرتا ہے، میں اس محمد کا بیٹا ہوں جس نے مکے کی سرزمین سے انگلی کا اشارہ کیا تھا تو آسمان کا چاند پھٹتا ہوا نظر آیا تھا، اس رسول کا بیٹا ہوں۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت کریے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کا شہزادہ، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے حضرت آ رہے ہیں، آپ ادھر بیٹھیں، ادھر بیٹھیں، ادھر آئیں، ادھر آئیں۔ ارے بھائی ادھر آ جاؤ۔